اب اس سے نکلیں گے کیسے اور اس سے سیاستدانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں ساری سچویشن سے سیاسی تقسیم مزید بڑھے گی؟ اگر ہم سب طے کریں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے تو پھر نکلنے کا راستہ بھی نکل آئے گا. اگر ہم نے ماننا نہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، دیکھیں فوج نے مانا، پریس کانفرنس بھی کی، بتا بھی دیا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیے تھے اور اب ہم پیچھے ہٹ گئے. عدلیہ ابھی تک وہ جو اشارہ ہوتا ہے نا کہ جی جس طرح فوج نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا کہ سہولت کاری میں، ججز خود بول رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو نوکری سے جج شپ سے نکالا گیا. یہاں پہ بھی بڑوں کو سامنے آنا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے آئیں کہ اس ملک کو چلانا ہے. عمران خان نے کیا نہیں بتایا کہ میں انٹیلیجنس کے اداروں کے ذریعے پارلیمنٹ کا سیشن کرتا تھا، مجھے ووٹ پڑتے تھے. سہولت کاری تھی نا. اس وقت جب ایک اسی عہدے پہ موجود صاحب کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے مریم نواز کو براہ راست سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی تو پھر تنقید ہوئی تھی. جب نواز شریف صاحب نے نام لیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا تو ہم اس پروگرام میں بھی بات کرتے تھے، تو آئی ایس پی آر سے بھی ہوئی بات، سوال ہوئے کہ جی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. تو یہاں گورنمنٹ پہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اور آصف علی زرداری ہیں اور نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ بولے ہیں تو اس پہ پی ٹی آئی کی تنقید تو سمجھ آتی ہے. لیکن اس کو اب یہ سمجھنا اصل بات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے دائرہ کار میں آنے کی تیاری کریں، کیونکہ سب نے اتنا برا کھیلا ہے کہ پاکستان پھنس گیا ہے، پاکستانی عوام پھنس گئے ہیں، یہ ایلیٹ کو کچھ نہیں ہوتا. ایشو اب یہی ہے کہ دنیا میں ہماری کہانی، فسانے، ڈرامے، نالائکی سب چیزیں اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہر بڑا آگے نہیں پیچھے ہٹے اور سب کو راستہ دے نکالنے کا. جیسے میں پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا کہ جو جواب سپریم کورٹ میں طریقے سے جمع کرایا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا جب شاہ محمود نے کہا نہیں ہم رستہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پارٹی کے اندر سے کہا گیا کہ تم پتہ نہیں کہیں بک گئے ہو یا کیا ہوا ہے اور میں ٹائم نہیں دے سکتا، جبکہ فواد صاحب کا کہنا تھا کہ جی ضرور دیں ٹائم آپ سپریم کورٹ کو. جیسے الیکشن کمیشن نے وہ جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے 29ویں دن دی، لیکن وہ راستہ دینے کے لیے نظر ثانی کی اپیل کی، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان کا پبلک سٹانس یہ ہے کہ ہم 3-0 کو نہیں مانتے. تو اس کا راستہ یہ نکالا گیا کہ اگر اپیل گورنمنٹ کرے گی تو پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے. لہٰذا جہاں کابینہ میں منظور کیا، پارلیمنٹ کو کھڑا کر دیا، الیکشن کمیشن نے اپیل کی، تو وہ سب کو تھوڑا تھوڑی فیس سیونگ مل رہی ہے. تو رستہ اگر بنانا ہے، ایک دن کا الیکشن کرانا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو سمجھتے بھی ہیں اور ہیں بھی مقبول ہیں، تو ان کو دھمکی لگانے کی بجائے بڑے سکون کے ساتھ الیکشن کا راستہ لینا ہوگا. وہ جتنے سخت ہوں گے اتنے الیکشن سے دور ہوں گے. ان کی اپنی ذات بھی الیکشن سے دور ہوتی چلی جائے گی، ان کے کیسز موجود ہیں. اور وہ جو ہے نا کہ سب کو برابر راستہ دیں، تو نواز شریف کو ان کی فرمائش پہ آج ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا ہے کہ کیا کیا ان کی فرمائشیں تھی کہ نہیں اس کو اندر بھی کرنا ہے، اسے آؤٹ بھی کرنا ہے، الیکشن سے بھی کرنا ہے، اور وہ کچھ کرایا گیا. وہ چیزیں اب چھپی نہیں ہوئی ہیں کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا تھا اور آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا مطالبے کر رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں جی میں نے اس کو پرچے میں دیا، پنجاب گورنمنٹ آپ کی تھی، آپ نے پرچے میں نامزد کروا لینا تھا نا. اگر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں سب کچھ جنرل باجوہ کرتے تھے تو آپ آگے کیا کر لیں گے پھر؟ مطلب آپ تو کہتے تھے اگر میں ہوتا نواز شریف کی جگہ پہ تو کان سے پکڑ کے آرمی چیف کو نکال دیتا. آپ کے تو فکرے تھے، لیکن آپ تو کہتے رہے کہ جناب اس سے اچھا عظیم جرنیل، محب وطن اور جمہوری جرنیل کوئی نہیں، اور آج سب سے برا جنرل باجوہ ہے. یعنی آپ پہ پھر ٹرسٹ لیول کسی کا کیا ہوگا کہ آپ جس سے کام لیتے ہیں اس کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. جب آپ کا منشا نکل جائے، آپ کی مرضی ہو جائے، تو آپ کے نزدیک وہ بندہ ردی کی ٹوکری ہے، اور آپ اس کے بارے میں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی سے بھی کام لینے جب جا رہے ہیں. وہ ابھی میں ایک وہ آ رہا تھا کہ جی وہ کامران خان نے بلکہ ٹویٹ کیا اور بات بھی کی کہ جی صرف وہ واحد آدمی ہے جہانگیر ترین جو ایک دن ایک لفظ نہیں بولا عمران کے بارے میں، اور اس کو اپنے پیسے بھی لگائے، سب کچھ کرائے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو عمران خان نے سب کو یوز کر کے سائیڈ پہ پھینک دیا. تو خان صاحب کو اب سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے استعمال ہوئے، جن کو انہوں نے استعمال کیا، وہ سب ایک ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ چکے ہیں. اگر آپ دھمکی لگا رہے ہیں نا تو دھمکی 26 نومبر کی بھی ہے، دھمکی آپ کی 25 مئی کی بھی تھی، اب بھی آپ کر لیں، آپ کی دھمکیوں میں کوئی نہیں آنے والا. آپ راستہ دیں، راستہ لیں، الیکشن کی طرف چلیں. ضمنی سوال اسی سے متعلق آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. اب یہ چونکہ 14 مئی کا فیصلہ تو موجود ہے، اب توہین پارلیمنٹ کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ 14 مئی کے حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتی ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ توہین عدالت پر بھی جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یقینی طور پر تو عامر صاحب بات نہیں کر سکتے، ممکنات پر بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کیا ہوگا یہ 14 مئی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ انتخاب تو ایک ہفتہ رہ گیا، ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
बंदयाल साहब बहुत खामोश रहते हैं असम्बली के वहाँ पे अपने फ्लोर पे जो है अदालत में भी, लेकिन कल जब वो जस्टिस कार्नेलियस के हवाले से जो सेमिनार था अक़लियतों का, उसमें वो कुछ बोले हैं। वो दो तरह से बोले हैं, एक ये कि जी फैसला मौजूद है और अपील ना हो तो वो ख़त्म हो जाता है और उसके असरात होते हैं, लेकिन अपील आ चुकी हुई है, ये बात उनको भी पता है। और जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा था तो उसका बदला तरीके से ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपील कर दी कि उनके पास भी तो रास्ता नहीं है ना, 14 मई को वो तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, तो कहां से कराएंगे? इंतखाबी फहरिस्तें नहीं छप सकी, बैलेट पेपर तो दूर की बात है खरीदना या छापना। तो उन्होंने भी वो रास्ता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी देख ले। हाँ, अगर ये तौहीन अदालत लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, वो अपना पार्लियामेंट के सामने किस तरह होगा। अब एक तारीखी जंग होने जा रही है कि हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के साथ रही, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ रही, पहली दफ़ा वो अलग अलग हो गए हैं। तो अब ये फैसले हो जाने चाहिए कि किसने क्या करना है, लेकिन जस्टिस कार्नेलियस 2 महीने पहले चले गए थे अपनी मुद्दत से, और उन जो कल चीफ साहब ने खुद भी फरमाया। तो लोग दोनों तरह से देख रहे हैं कि एक असरात क्या होंगे, क्या वो जाने का इशारा दे रहे थे, क्या वो 90 दिन के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि 90 दिन तो 14 अप्रैल से खत्म हो चुके हैं, अब जितने भी दिन हैं वो सारे उसके ऊपर जा रहे हैं। और आइन में बहरहाल 90 दिन में केपी भी मौजूद है और आर्टिकल 254 भी है, जिसके तहत कोई भी काम जो आईनी मुद्दत में ना हो उसको किया जा सकता है, उसका रास्ता मौजूद है। फैसला अदलिया ने करना है, हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जैसे आपने सवाल किया मुमकिन असरात, उसमें वो तौहीन अदालत में किसी को भी बुला सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरीके से अमल किया है कि वो कैबिनेट से उन्होंने अप्रूव कर दिए पैसे और पार्लियामेंट से डिसअप्रूव करा दिए। उन्होंने कह दिया कि जी आप हमसे खेल रहे हैं, वो खेलने के लिए तैयार हैं इस बात के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नाअहल करना है 100 दफा कर दो, तो इस दफा तंग आमद जंग आमद है, तो ठीक है, जो जो इदारा खेलना चाहता है खुल के खेले, फैसले चूंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए तो नहीं हो रहे, तो आए और लड़े।